بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسکرین بولتی ہے سے سید عباس آپ سے مخاطب ہوں۔ بات کرتے ہیں 18 جنوری کی فورکاسٹ سے متعلق۔ دیکھیں، آپ سے واضح کہا تھا کہ نیچے کوئی ایسا اسٹرانگ سپورٹ لیول ہمارے حساب سے نہیں بنتا کہ جو آپ سے ڈسکس کیا جا سکے، اور یہ کہ جب تک مارکیٹ نارمل نہیں ہوتی، کوئی اسٹرانگ سپورٹ لیول ڈیزائن نہیں ہوتا، کسی بھی وجہ سے مارکیٹ کے اوپر آنے پر اس وقت تک ہم شارٹ کر کے ٹریڈ کریں تو بہتر رہے گا۔ آپ سے واضح کہا تھا کہ اس سٹیج پر ہمارا فوکس انڈیکس 48,900 38,900 ہوگا۔ 38,900 سے اوپر وتھ والیوم ٹریڈ پلس مارکیٹ کے سسٹین کرنے سے پہلے کچھ ایسا نیا ہونے والا ہمیں نظر نہیں آتا۔ مارکیٹ نے 38,257 کا لو بنایا اور پھر بڑھ کر 38,700 کے قریب پہلے ٹریڈ کرانے کے بعد پھر مارکیٹ وہاں سے نیچے گرتی ہے اور دوبارہ 38,300 کے قریب کا لو بناتی ہے، اور پھر آخری ٹائم میں بڑھ کر 38,945 کا ہائی بنانے کے بعد کلوز 38,924 پر ہوتی ہے۔ یاد رہے، ایڈجسٹمنٹ سے پہلے کی کلوزنگ کو میں فالو کرتا ہوں، اسی بنیاد پر آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ایڈجسٹمنٹ کے بعد اگرچہ کلوزنگ 38,791 شو ہو رہی ہے۔ اب آگے کیا لگتا ہے، اس پر بات 19 جنوری کی فورکاسٹ میں کرتے ہیں۔ لیکن 19 جنوری سے پہلے آج کی بات، اگر آپ ہر غیر ضروری چیز کو اپنی میموری میں سیو کر لیتے ہیں تو آپ بھی موبائل ڈیوائس کی طرح ہینگ ہو جائیں گے۔ ہمت کیجئے، ڈیلیٹ کر دیجئے کچھ لمحوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو، کچھ انسانی رویوں کو، تاکہ آپ کی میموری فریش رہ سکے۔ اب بات کرتے ہیں 19 جنوری کی فورکاسٹ سے متعلق۔ دیکھیں، 19 جنوری کی اگر بات کریں تو سب سے پہلے بات کو سمجھانے کے لیے آپ سے سوال ہے کہ کل جو مارکیٹ 14,500 پوائنٹ گری تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اگر کسی کو اس کی وجہ سیاسی معاملات نظر آتے ہیں تو کیا اب سیاسی معاملات ٹھیک ہو گئے؟ اور اگر کسی کو معاشی معاملات نظر آتے ہیں تو معاشی معاملات کیا صحیح ہو گئے؟ مطلب کہنے کا یہ کہ جس بھی وجہ سے مارکیٹ کل گری تھی، کیا وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے؟ یہ آپ سے سوال ہے، اور آپ بھی اس حوالے سے تھوڑا سا غور کیجئے گا۔ تو اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مسئلہ یا مسئلے ایک ہی دن میں حل ہو گئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، مارکیٹ کا باٹم بن چکا ہے، اور مارکیٹ میں پھر ایک یعنی مزید یہاں سے مارکیٹ میں پھر مزید مندی نہیں ہے، بلکہ یہاں سے 38,000 کا اسٹرانگ سپورٹ لیول آپ کے سامنے ہے، اس کی بنا پر آپ یہاں پازیٹیو ٹریڈ کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو ایسا نہیں لگتا تو پھر ابھی اوور کانفیڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں، نہایت احتیاط سے ٹریڈ کریں۔ میں پرسنل ٹریڈ میں ابھی بھی اوپر شارٹ کر کے ٹریڈ کرنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ اب اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں کہ کوئی میری بات سے ایگری کریں آپ یا نہ کریں، لیکن بہرحال یہ والی جو میں نے شروع میں گفتگو آپ سے کی کہ جس وجہ سے مارکیٹ گری تھی، کیا وہ وجہ دور ہو گئی ہے؟ اس کا سوال کا جواب اگر آپ کو ملتا ہے تو پھر اس بنا پر آگے چیزیں ہم ڈیزائن کریں گے۔ تو میرے حساب سے ابھی ایسی کوئی چیز سامنے نہیں ہے کہ مارکیٹ اگر سیاسی وجہ تھی گرنے کی تو یہ معاملات ابھی مزید گھمبیر ہوتے نظر آ رہے ہیں، تو پھر کس بنا پر ہم یہاں سے تیزی کریں، یعنی کہ اسٹرانگ تیزی۔ چھوٹی موٹی تو رائٹ ڈیفینیٹلی ویوز بنتی رہتی ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں اسٹرانگ ہم سمجھیں کہ یہ اب باٹم ہے مارکیٹ اس مضبوط سپورٹ سے نیچے اب نہیں جائے گی، اس بنا پر جو ہم چیزیں ڈیزائن کرتے ہیں تو اس حوالے سے ساری گفتگو ہو رہی ہے۔ ورنہ درمیان کی ویوز میں معاف کیجیے گا، چھوٹے موٹے لیولز بناتے ہوئے ٹریڈ کرتے رہنا تو مارکیٹ کا حصہ ہے، اور وہ ڈیفینیٹلی ہم کرتے رہیں گے اور کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال اگر ہم اس اسٹیج پر سیف ٹریڈ کی بات کریں تو جیسا کہ کل آپ سے کہا تھا کہ ہمارا فوکس انڈیکس 38,900 ہوگا، اس سے پہلے کچھ ایسا نیا ہونے والا نہیں ہے۔ مارکیٹ اگر اوپر آتی بھی ہے تو ہم شارٹ کریں گے، نیچے بائی بیک کرتے رہیں گے، اسی انداز میں ٹریڈ بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو ابھی بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یعنی سیف ٹریڈ کے لیے ہم 38,900 پر ہی فوکس رکھیں گے۔ اب 38,900 کے اوپر مارکیٹ وتھ والیوم ٹریڈ اور سسٹین کرتی ہے، جیسا کہ کل کہا تھا، تو ابھی بھی اسی طرح کے مارکیٹ ہم سیف زون میں کنسیڈر کر سکتے ہیں۔
لیکن 38,700 کے بلو ہم احتیاط کریں گے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 38,900 کے اوپر وتھ والیوم ٹریڈ مارکیٹ کے سسٹین ہونے پر ہم مارکیٹ کو سیف زون میں کنسیڈر کریں گے, اور 38,700 38,680 کے نیچے وتھ والیوم ٹریڈ پر ہم محتاط رویہ اختیار کریں گے. اچھا, ایک دو چیزیں جو پریویس مارکیٹ میں رہتی ہیں, پریکٹس میں رہی ہیں, تھوڑا سا اس پہ 2-3 جملے بولتا چلوں, اس سے تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو جائے گا. دیکھیں, مارکیٹ جب ایک اچھی موو بنانے والی ہوتی ہے اور ایک لمبی موو, تو اس سے پہلے پھر مارکیٹ کی پریویس زیادہ تر ایسے ہی دیکھا گیا ہے کہ مارکیٹ وہاں اتنے چکر دیتی ہے نیچے کے لیول پر, اس انداز کی ٹریڈ کراتی ہے کہ آپ کو بھی, یعنی جو انویسٹر ہے اس کو بھی کنفیوز کرتی ہے, جو ڈے ٹریڈ کرنے والا ہے اس کو بھی کنفیوز رکھتی ہے. یعنی آپ کا دھیان ایک سمت میں ہونے نہیں دیتی مارکیٹ, یا مارکیٹ موور کہہ لیں آپ, مارکیٹ سے مراد ڈیفینیٹلی مارکیٹ موور ہی ہے, کہ وہ اس انداز میں ٹریڈ کراتا ہے کہ آپ کانفیڈنٹ ہو کے کچھ نہ کر سکیں. بہت سے بھاٹے میں شارٹ میں پھنسے رہتے ہیں, بہت سے بائنگ کر رہے ہوتے ہیں تو جلدی نفع بک کر رہے ہوتے ہیں. تو کچھ اس انداز میں ٹریڈ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے مارکیٹ موور کی طرف سے کہ آپ یعنی اعتماد سے ٹریڈ نہ کر سکیں, اور پھر وہاں سے عموماً مارکیٹ ایک اچھی موو بناتی ہے. تو میں اگر اس حوالے سے جو پچھلی ڈیٹس میں یہ چیزیں چلتی رہی ہیں, اگر ہم اس کو بھی کنسیڈر کریں, تو پھر جب تک یہاں تھوڑا سا مارکیٹ کو اوپر نیچے کی طرف ایک رف انداز میں موو نہ بنائی جائے, اس وقت تک کوئی نئی تیزی کی طرف اور اچھی تیزی کی طرف جانا اس تجربے کی بنیاد پر بنتا نہیں ہے. لیکن بہرحال مارکیٹ ہے, ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ہی پیٹرن کے اوپر ایک ہی انداز میں مارکیٹ موو کرے, لیکن ہمیں جو سمجھ میں آ رہا ہے ہم اس حساب سے آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں. آپ اس کے اگینسٹ سوچ رکھ سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں. تو میرے حساب سے مارکیٹ ابھی اسٹرانگ نہیں ہے, اوور کانفیڈنٹ ہو کے کام نہیں کرنا چاہیے, ذرا حلقات رکھیں. اگر چھوٹے لیول بنا کے کام کریں گے اس اسٹیج پر تو بہتر ہے, چھوٹے والیوم کے ساتھ کرتے رہیں. اگر آپ بائی کر کے بھی کام کر رہے ہیں تو چھوٹے والیوم میں چھوٹے نفع نقصان میں نکلتے رہیں تو بہتر ہے, جب تک مارکیٹ کوئی اسٹرانگ کوئی چیز ڈیزائن نہیں ہو پاتی اس وقت تک. اچھا, اس میں ایک چیز ٹی آر جی کے حوالے سے بہت سے گروپ ممبر اور چینل سے وابستہ کچھ دوست احباب میسیج پہ آج پوچھتے رہے. ہم چونکہ شارٹ کا کہہ رہے تھے کہ مارکیٹ میں ہم شارٹ کر کے کام کریں گے, تو وہ اس حوالے سے ٹی آر جی میں بھی کچھ انکوائری کی کہ ہم اس پہ شارٹ کر کے ٹریڈ کر سکتے ہیں. چونکہ کل اس میں یہ ہوا تھا, اس کے بعد پھر تھوڑا سا چلا ہے, تو اس پہ میری رائے یہ تھی, میں دوہرا دوں کہ ٹی آر جی دیکھیں 70 سے چل کر 152 150 کے قریب گیا, پھر 150 سے گر کر 90 کے قریب آیا ہوا ہے. تو اس میں کوئی بھی بڑا پلیئر جو ہے نا اس میں موو بنا سکتا ہے, اور اگر اس میں بھاٹے زیادہ پڑ گئے ہوں گے, شارٹ زیادہ لوگوں کا ہو گیا ہوگا, تو اس بنا پر اور زیادہ چانس ہوگا کہ یہاں سے ایک اچھی رائٹ بن جائے. تو کم از کم اس کے اندر اور پی پی ایل اور او جی ڈی سی کے اندر ان 3 اسکرپٹ میں میری رائے یہ تھی کہ ہم شارٹ کر کے ٹریڈ نہ بنائیں, اور اگر بناتے بھی ہیں تو لازمی ہم اسٹاپ لاس سامنے رکھیں تو بہتر رہے گا. تو بہرحال ان دا اینڈ ٹی آر جی نے پھر پروف کیا, اور ایسے ہی ہوا. ٹی آر جی اس کے بعد جو چلا تو پھر کیپ پر جا کے کلوز ہوا. تو جو خدشہ تھا وہ صحیح ثابت ہوا. اس حوالے سے جنہوں نے بھی انکوائری کی اور اس کو اہمیت دی ہوگی وہ کسی نقصان کے ٹریڈ سے محفوظ رہے ہوں گے. اور جو ہماری اسٹرانگ چیز تھی وہ ہمارا انڈیکس تھا. ہم آپ سے ڈسکس کر چکے کہ ہمارا فوکس انڈیکس 38,900 تھا. اس کے قریب تک مارکیٹ نے بہرحال ٹریڈ کرایا, اور کلوزنگ بھی نو ڈاؤٹ کہ اس کے اوپر آئی ہے, لیکن وہ شارپ کلوزنگ آئی ہے, اس کے اوپر والیوم نہیں آ سکا, مارکیٹ سسٹین نہیں کر سکی. اس لیے کل بھی ہمارا لیول جو ہے سیف ٹریڈ کے لیے یہی رہے گا, فوکس انڈیکس 38,900 اور 38,700. 38,900 کے اوپر سیف زون میں کنسیڈر کریں گے, 38,700 38,680 کے بلو وتھ والیوم ٹریڈ پر محتاط رویہ بہتر رہے گا. آخر میں اس دعا کے ساتھ اللہ حافظ, کہ خدا آپ کے کاروبار میں برکت عطا کرے. الہی آمین. اللہ حافظ.